نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل میں آپ کو احادیث کی روشنی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس موقع پر پڑھنا ہے۔ صبح و شام میں آپ کو اگر آپ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے کیا فضائل حاصل ہوں گے، کیا آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے اور مختلف صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں آج آپ سے ذکر کروں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لو پیر کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے۔ ویسے تو کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی اس طرح کا اس قسم کا ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو اسی پر ہی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ ان حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اور صرف اس امت کو کی گئی تھی۔ اس نعمت سے پہلی امتیں ماں اپنے نبیوں کے محروم تھی، صرف اور صرف اللہ نے اس امت کو یہ خزانہ بخشا۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر فرما رہے ہیں یا آسف علی یوسف، کہ اللہ پاک نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کیا یہاں تک کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، غم نے آپ کی آنکھوں کو سفید کر دیا، زبان خاموش ہو گئی، مخلوق سے بھی کسی سے بھی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے، مگر کیا فرماتے تھے یا آسف علی یوسف، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں فرمایا۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 کی روایت ہے۔ اور اس کی دوسری حدیث جو وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی میں ابو امامہ سے بھی روایت کیا گیا ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تفسیر مظہری میں بھی اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے، اور اس ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ بھی حدیث جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، معمولی سی بھی، اب تسمہ ٹوٹنا بالکل ہی معمولی سی مصیبت ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں، آپ ضائع شدہ چیز کے بدلہ میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں روایت فرمائی گئی ہے، اس میں فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یعنی خدایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماؤں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، لیکن مجھے یہ خیال آیا بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہتر شخص مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ جب میری عدت پوری ہوئی تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح مجھے موصول ہوا، اور میری خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بچوں کے لیے ایک بہترین
باپ اور میرا نکاح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ یعنی وہ سوچتی تھی کہ اس سے بہتر ان کو کیا ملے گا، تو اللہ پاک نے اس دنیا کے سب سے بہترین انسان سے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ کوئی بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کو دن میں 33 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کے معاملات میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی رنج، غم یا مصیبت پہنچے، اس میں زیادہ وقت بھی گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو مصیبت پہ صبر کرنے کے وقت جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی اسے اس وقت میں ملے گا جب اس کو یاد آ جائے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پہلے بھی مصیبت پہنچ چکی ہے تو اب اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اب اگر آپ نے یہ روایت سنی ہے، تو اب بھی اگر آپ اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ کو اس وقت میں ملنا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت پہ ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 کی روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی وقت آپ پر آئے، جو بھی حالات آئیں، جیسے بھی پریشانی ہو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ اس ضائع شدہ چیز کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے بے شک اللہ پاک اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں جو ہم سے چھینی جا چکی ہوتی ہے، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں جو ہم سے دور ہوئی بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے اعمال ذکر کیے جائیں جن کا تعلق حدیث مبارکہ سے ہو، جس کا تعلق قرآن کریم کی آیات سے ہو، جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہو۔ الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی پر مشتمل ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ اکثر لوگ صرف اور صرف فوتگی پر یا کوئی اس قسم کی حالت کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر ہی یہ لفظ الفاظ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں ہمیں اس کے جو وہ ناآشنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ذکر کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر وقت آپ اس کو پڑھیں، اور اگر پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی آپ اللہ کے آگے اس چیز کا اعتراف کریں کہ بے شک اللہ پاک آپ کی ہی دی ہوئی چیز اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو، آپ کے حالات کو، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اس چیز پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں 100% شور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کی گئی ہے جو اس سے پہلے امتوں کو، اس سے پہلے امت کے نبیوں تک بھی یہ چیز جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی گئی تھی احادیث مبارکہ میں۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مثال جو وہ ذکر کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چاہیے کہ آپ اس جملہ کو، ان کو آپ کم از کم 33 مرتبہ تو دن میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اس اسم کو، اس آیت کو، قرآن کریم کی آیت کو 313 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کو اس کے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ
زیادہ آگے شیئر کریں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔